بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فرینڈس، ویلکم بیک ٹو اوور چینل۔ میں ہوں محمد ماجد خان اور پروگرام ہے ماجد ود مفتی۔ فرینڈس، آج کی ہماری یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ماہ سفر، جو کہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اس کے متعلق جو مس انڈرسٹینڈنگز ہماری مسکنسیپشنز ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں، خاص طور پہ ہماری جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں وہ اس ماہ سفر کو لے کے کیا کیا بلیوز رکھتی ہیں اور کیا کیا ایسے رسم و رواج ہیں جو ہمارے درمیان اس مہینے کو لے کر، سفر کو لے کر رائج ہو گئے، انشاءاللہ اس کے متعلق رہنمائی ہم آج کے اپنے شو میں حاصل کریں گے۔ تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے۔ ہمارے تمام تر سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے آج کے مہمان ماشاءاللہ ایک ینگ عالم دین ہیں، ینگ اسلامک اسکالر ہیں، جو کہ ایک عالم دین بھی ہیں، ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی ہیں، بحرین سے سرٹیفائڈ شریعہ ایڈوائزر بھی ہیں اور تخصص الفقہ بھی کر رہے ہیں۔ ان کا نام مفتی محمد نعمان کریم انصاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں حضرت آپ کے؟ الحمدللہ۔ اچھا حضرت، یہاں پہ سفر سے متعلق جیسے میں نے بتایا ہمارا جو شو ہے سفر سے متعلق ہوگا۔ سفر کے متعلق سوالات پہ آنے سے پہلے میں سوال ہی پوچھنا چاہوں گا، جو ہمارے اسلامی مہینوں کے نام ہیں ان کی ہسٹری کیا ہے، یہ ایجاد کیسے ہوئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلامی مہینوں سے مراد جو ہم لیتے ہیں وہ ہیں قمری مہینے، ٹھیک، یعنی چاند کا جو ہمارا کیلنڈر ہوتا ہے۔ تو چاند کے کیلنڈر کے حوالے سے یا چاند کے حساب و کتاب کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر بھی ہمیں کئی آیات ایسی مل جاتی ہیں جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے چاند کو جو رکھا ہے تو اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ چاند سے لوگ اپنا وقت اور حساب کتاب معلوم کر سکیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ چاند کی تخلیق کا ایک مقصد بیان فرمایا کہ اس لیے اس کو بنایا ہے اور اس لیے اس کو جو ہے وہ اس کی مقدار اور اس کی منازل متعین فرمائی ہیں، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم اپنے سالوں کا اندازہ کر لو اور اپنا حساب کتاب تم اس سے شمار کر لو۔ تو یہ ایک وہ بنیادی معلومات ہے جو ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے، اور بھی بہت ساری آیات ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جب ہم ہسٹری کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیلنڈر کی ضرورت تو چونکہ ہر دور میں رہی ہے، بالکل، لیکن ایسا باقاعدہ کیلنڈر پہلے موجود نہیں ہوتا تھا۔ لوگ مختلف بڑے جو واقعات ہوتے تھے ان سے اپنے دنوں کو، ایام کو شمار کرنا شروع کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل ایک بہت بڑا واقعہ تھا، واقعہ فیل، وہ وجود میں آیا۔ تو واقعہ فیل سے لوگوں نے اپنے دنوں کو شمار کرنا شروع کر دیا کہ واقعہ فیل کے 4 دن بعد، 5 دن بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اقدس ہوئی، وہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا، وہاں سے لوگوں نے پھر شمار کرنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح مختلف واقعات ہوتے رہے تا آ کے پھر یہ باقاعدہ ہجری کیلنڈر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مبارک کے بعد باقاعدہ وجود میں آیا۔ امام طبری اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مبارک کے بعد خود اس بات کی پسندیدگی کا اظہار فرمایا تھا کہ ایک باقاعدہ ہجرت سے منسوب کیلنڈر ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کا باقاعدہ آغاز اور اجرا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور یہی بات تہذیب الاسماء میں حضرت امام نووی نے لکھی ہے، دیگر ائمہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ اس کی جو بنیاد ہے اور جو بنا رکھی ہے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی ہے۔ صحیح، مطلب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ایک پراپر کیلنڈر جس کو کہتے ہیں جو رائج ہوا وہ ہوا۔ اچھا، یہاں پہ واٹ از دا میننگ آف سفر؟ جو سفر ہے کس کا نام، اس کے مطلب کیا ہے؟ سفر کا معنی ہے خالی ہونا، جیسے کہا جاتا ہے سفر المکان، جگہ خالی ہو گئی، گھر خالی ہو گیا۔ تو اصل میں ہوتا یہ تھا کہ یہ مسلسل 3 مہینے جو تھے نا، آپ کا ذی قعد اور ذی الحج اور محرم، یہ 3 جو مہینے تھے مسلسل، یہ مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے تھے، اور ان 3 مہینوں کے اندر اہل عرب جنگ و جدل بھی نہیں کرتے تھے، اور اسی طرح جو ان کے احترام میں جو چور ہوتے تھے، لوٹ مار کرنے والے لوگ ہوتے تھے، وہ اپنے گھروں سے نہیں نکلتے تھے۔ جیسے ہی یہ مہینے گزرتے تھے اور جیسے ہی ماہ سفر آتا تھا تو لوگ اپنے گھروں سے فوراً سے نکل جاتے تھے، لوٹ مار کرنے والے اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے، ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ تو جب ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے، محلہ خالی ہو جاتا تھا، تو لوگ کہتے تھے کہ سفر المکان، گھر خالی ہو گئے، تو
اس مہینے کو بھی جو ہے وہ اسی وجہ سے کہ اس مہینے میں گھر خالی ہو جاتے ہیں. اچھا گھر خالی ہو کے جن کے گھروں میں وہ پہنچتے تھے وہاں پہ ان کے لیے آفتیں اور بلائیں اور مصیبتیں اس طور پہ نازل ہو جاتی تھی کہ اس مہینے میں وہ چوریاں ڈکیتیاں کرتے تھے. تو لوگوں نے پھر یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ماہ سفر منحوس ہے, خالی ہے. خالی کا مہینہ بھی ماہ سفر منحوس ہے, اور جو ہے وہ یعنی اپنے اعمال کی جو ہے وہ خرابیوں کو انہوں نے مہینے کی خرابی کے اوپر معمول کر دیا. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے اعمال خراب ہیں, اس مہینے میں ہم چوریاں کرتے ہیں اس لیے مصیبتیں آ رہی ہیں اور نحوست آ رہی ہے. یہ اپنے اعمال کی اصل میں نحوست ہے, یہ کسی مہینے کی نحوست نہیں ہے. یہاں پر یہی تھا میرا اگلا سوال بھی, یہاں پہ یہی تھا. ماشاء اللہ آپ نے اس کا جواب بھی یہاں دے دیا کہ ماہ سفر میں اکثر خواتین میں یہ رائج ہے کہ وہ اس مہینے کو منحوس جانتی ہیں, تو کہتی ہیں بلاؤں کا نزول ہوتا ہے, مصیبتوں کا نزول ہوتا ہے. تو کیا جیسے کہ آپ نے بتایا تھوڑی اور اس میں وضاحت کی, تو کیا ایکچوئل میں ایسا ہے یا کچھ ایسا شریعت میں یا اسلام میں کچھ ایسی ہماری چیز ہے کہ ایسا میں ریلیشنز ملتا ہو, کوئی فیکٹ ملتا ہو کہ ہاں بلاؤں کو مصیبت کا تو ظہور ہوتا ہے اس مہینے میں, ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ایک مسلمان کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کسی چیز کے بارے میں بدشگونی یہ کفار کا طریقہ رہا ہے, اہل اسلام کا طریقہ کبھی نہیں رہا. صحیح. آپ قرآن کریم کی آیات ملاحظہ فرمائیں, آپ کو جا بجا ملے گا انبیاء سے ان کفار نے بدشگونی کی. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم میں وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَعَهُ کہ جب بھی ان بنی اسرائیل کو کوئی پریشانی آتی تھی تو یہ معاذ اللہ کہتے تھے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے پریشانی آئی ہے معاذ اللہ. تو یہ بدشگونیاں لینا یہ کفار کا طریقہ تھا, اور یہ پھر اس کے بعد چونکہ عرب کے اندر بھی جیسے میں نے عرض کیا عرب کے اندر بھی یہ چیز شامل ہوئی, اور یہ کوئی ابھی کا کوئی رواج نہیں ہے, یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے, یہ بہت پرانی بات ہے. جیسا کہ ایک مثال میں نے آپ کو جو ہے وہ اس زمانے کی زمانہ جاہلیت جو کہلاتا ہے عرب کا, اس کی ایک مثال پیش کی. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ ماہ سفر کا نام لے کر اس میں کسی قسم کی بدشگونی کی تردید فرمائی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا لا عدوہ ولا سفرہ ولا ہمتہ کہ متعدی ہو جانے کا بھی کوئی تصور نہیں ہے. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بیماری اچھوت جسے ہم کہتے ہیں کہ بیماری اڑ کر ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے, تو ایک سے دوسرے کو لگ جانا یعنی اس کے اندر کوئی ایسی صلاحیت موجود نہیں ہے خود سے بیماری کے اندر کہ وہ اڑ کر کسی کو لگ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس تک چاہے وہ پہنچے اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. کسی بیماری کے اندر خود سے یہ صلاحیت نہیں ہے. اسی طریقے سے سفر کے حوالے سے فرمایا لا سفرہ, سفر کے اندر نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے. اور محدثین محققین ہمارے فقہا اس بات کی تردید فرماتے چلے آئے ہیں. چنانچہ شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں لوگوں میں یہ رواج عام ہے, لوگ ماہ سفر کو مصیبتوں کا آفتوں کا مہینہ سمجھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ بالکل باطل عقیدہ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اصل جو نحوست ہوتی ہے وہ اپنے اعمال کی نحوست ہوتی ہے, اور قرآن کریم سے بھی ہمیں یہی مضمون ملتا ہے. قرآن کریم نے فرمایا کہ وما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. تو یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے جو ہم تک پہنچتی ہے. اور قرآن کریم نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم اگر جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو اسے اسی پر معمول کیا کرو کہ اللہ کی جانب سے, اور اگر کوئی برائی پہنچے تو اسے اپنے اوپر معمول کر لیا کرو کہ یہ ہمارے اپنے اعمال کی نحوست ہوگی. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا, کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا, انسان کے اعمال کی نحوست ہوتی ہے جو اس کے سامنے آتی ہے. انسان کے لیے وہ دن برا ہے جس میں وہ اللہ کی معصیت کرے, اور انسان کے لیے وہ دن بہت اچھا ہے جس میں وہ اللہ کی اطاعت کرے. سبحان اللہ, بالکل حضرت یہاں پہ فرمایا آپ نے. اسی طرح حضرت ایک اور چیز یہاں پہ پائی جاتی ہے اسی مہینے اس کی مناسبت سے 13 تیزی نام کی ایک چیز بڑی رائج ہے. 13 تیزی کیا چیز ہے؟ 13 تیزی اصل میں ماہ سفر کے جو 13 ایام شروع کے ہوتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر بہت تیزی سے آفات اور بلیات نازل ہوتی ہیں, تو وہ اس کو 13 تیزی کا نام دے دیا. اب تو حال یہ ہو گیا کہ پورے مہینے کو ہی لوگ 13 تیزی کا مہینہ کہنا شروع ہو گئے ہیں. تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, جیسے آپ نے فرمایا بدشگونیاں ہیں, اس کی کوئی حقیقت یہاں پہ بالکل کوئی حقیقت. اچھا, یہاں پہ پھر ایک اور میرا نیکسٹ کوشچن ہے کہ لوگ سفر کے مہینے میں بھی اور محرم کے مہینے میں بھی یہ ہے کہ لوگ شادیاں اپنی جو خوشی کی تقریبات ہوتی ہیں اسے کرنے سے پرہیز کرتے ہیں, اور بہت سخت بھی ہیں بہت سے اس معاملے میں. تو کیا یہ کرنا مطلب کوئی جائز ہے کہ سفر کے مہینے میں کیا شادی نہیں کرنا چاہیے؟ کوئی دیگر جو خوشی کی تقریبات ہوتی ہیں گھر کی, کیا وہ نہیں کرنی چاہیے سفر کے مہینے میں اور محرم کے مہینے میں؟ ایسی کوئی حقیقت ہے اس کے پیچھے؟ یا دیکھیں
کسی دن میں کوئی تقریب کرنے کے حوالے سے کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے کہ ہم اپنی کوئی جائز تقریب، کوئی خوشی کی کوئی تقریب، اب چاہے وہ محرم کا کوئی جو ہے وہ دن ہو یا چاہے وہ سفر کا کوئی دن ہو. ہاں یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں اگر ادباً انسان نہ کرے، کیونکہ ہمارے یہاں اب جو شادیوں کے طریقے ہیں وہ ڈھول ڈھمکے اور وہ سارے جو ہے وہ ہمارے یہاں جو کچھ رسومات ہوتی ہیں، تو اگر کوئی ادباً نہ کرے تو بالکل اس کی اجازت ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے. لیکن ماہ سفر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ماہ سفر میں جو ہے وہ شادیاں نہ کی جائیں، بلکہ ماہ سفر میں اتنی فتوحات ہیں. اگر ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں تو کتنی فتوحات سے ہماری تاریخ بھری ہے ماہ سفر میں. اور اگر آپ شادی کے حوالے سے بات کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح مبارک حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماہ سفر میں ہوا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مطلب وہی چیز آپ کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی نہیں ہے. لیکن محرم کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر نہ کریں تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے، لیکن ویسے کوئی ممانعت اس چیز کی بالکل نہیں آتی. اچھا سر، ایک اور سوال یہاں پر ہے کہ سفر کے ہی مہینے میں جو اکثر یہ بھی ٹرینڈ دیکھا گیا کہ لوگ آٹے کی گولیاں بناتے ہیں اور اس پہ 313 مرتبہ یا 365 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کی جاتی اور پھر اس کو مچھلیوں کو کھلایا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں ذرا کچھ ارشاد فرمائیں، یہ کیسی رسم ہے، مطلب اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے یہاں رائج ہو گئی ہیں، انہی میں سے یہ ایک عجیب و غریب قسم کی رسم ہے. قرآن کریم کی تلاوت بالکل کرنی چاہیے، اور قرآن کریم کی تلاوت آفات و بلیات سے بچانے کے لیے بہت مجرب ہے، یقیناً کرنی چاہیے، باعث اجر ہے. لیکن یہ سوچ کر کہ اس مہینے میں کوئی آفت نازل ہو رہی ہے، آفت سے بچنے کے لیے، جب کوئی آفت ہے ہی نہیں، جب اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے یہ اعمال کرنا اور یہ سارے اہتمامات کرنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. صحیح. مطلب خاص طور پہ یہ دیکھتے ہوئے کہ بلاؤں سے مصیبتوں سے بچ جائیں گے سفر کے مہینے میں، یہ اس انٹینشن کے ساتھ نہ کی جائے، ویسے تلاوت قرآن کی جائے، صدقات دی جائیں، ویسے کی جائیں، بہت مبارک ہے. ٹھیک ہے. اس میں مطلب اس میں کوئی حرج نہیں اگر اس نیت سے کیے جائیں کہ بھائی صدقہ دے رہا ہوں یا قرآن کریم کی تلاوت اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہے ہیں. بالکل اللہ کی رضا کے لیے کریں، ثواب کے لیے کریں، اپنی اصلاح کے لیے کریں، عمل کے لیے کریں، سمجھنے کے لیے کریں. یہ ساری وہ انٹینشنز ہیں، نیات ہیں کہ جس کی وجہ سے. اسی طرح حضرت یہی بالکل یہاں پہ اصلاح ہوئی. اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ جس طرح آٹے کی گولیاں، اس طرح کالے چنوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، گھر میں ابال لی جاتی ہیں یا بنا لی جاتے ہیں، اور یہ سختی سے ہوتا ہے کہ اس کو مرد ہی کھائیں گے، عورتوں کو کھانے نہیں دیا جاتا. تو اس میں مطلب کیا حقیقت ہے، یہ کیسی رسم ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ یہ بہت ساری عجیب و غریب رسومات جو ماہ سفر میں خصوصاً رائج ہے ہمارے یہاں، ان میں سے یہ ایک ہے. خصوصاً خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ مردوں پر بلائیں، آزمائشیں اور مصیبتیں جو ہے وہ ماہ سفر میں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو اس لیے بعض لوگ یہ سوچ کر کہ وہ کالی چیز کا ایک تصور ہے نا کہ کالی چیز کا صدقہ نکالا جائے، تو یہ سوچ کر بعض لوگ کالے چنے کا صدقہ نکال رہے ہوتے ہیں. اور مردوں کے لیے خصوصاً اس وجہ سے ہوتا ہے کہ مردوں پر زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں. یا بعض لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان پر پریشانیاں آئیں گی تو انہیں ذرا طاقتور بناؤ، انہیں کھلاؤ پلاؤ. تو چنے چونکہ طاقتور ہوتے ہیں، کالے چنے، تو اس لیے بھی ذرا ان کی ضیافت کا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے. یہ بھی ویسے خود سے راج کر دی ہوئی چیز ہے. بالکل اس میں بالکل مطلب کوئی اسی حقیقت اس کے پیچھے نہیں ہے کہ اس سے ٹھیک ہے. یہاں پہ اچھا ایک اور یہاں پہ میرا سوال ہے کہ یہ بھی دیکھا گیا عام طور پہ کہ لوگ جو ہیں اس ماہ سفر کے آخری بدھ کو بڑا ہی مبارک جانتے ہیں. یہی چیز ان سے ہی سننے کو ملی کہ کہتے ہیں کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری بدھ کو صحتیاب ہوئے تھے، شدید علالہ سے صحتیاب ہوئے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی مناسبت سے وہ کیا سیر و تفریح کے پروگرام بناتے ہیں اور اپنی شاید تقریبات بھی منعقد کر لیتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں آخری بدھ کو. تو اس کے بارے میں ذرا کچھ ارشاد فرمائیں کہ اسلام میں کچھ ایسا لوگوں میں رائج ہے کہ آخری بدھ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحتیاب ہوئے تھے، لوگ سیر و تفریح کرتے ہیں، لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حضرت صاحب بحر شریعت لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس روز، یعنی یہ جو آخری بدھ تھا، مرض شدید تھا. تو یہ تو شدید مرض اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا. تو یہ تو معاملہ بالکل برعکس ہے، الٹا ہی ہو گیا، بالکل برعکس معاملہ ہے. تو سیلیبریشن کا کوئی یہ موقع نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے. ویسے ہی اگر چلے جاتے ہیں لیکن یہ چیز جو اس انٹینشن کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صحتیاب ہوئے تھے، اگر اس کا پس منظر یہ ہو تو پس منظر پہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. صحیح، بالکل. اچھا یہاں پہ ایک اور سوال میرا بھی ہے، جیسے آپ نے ایک دفعہ پھر میں چاہوں گا وضاحت کر دیجیے کہ اگر اس ماہ میں صدقہ نکالا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے گھر میں، خاص اس انٹینشنس کے ساتھ کہ اس مہینے میں بلاؤں کا اور مصیبتوں کا نزول ہوتا ہے، اس انٹینشنس کے ساتھ، تو کیا یہ کرنا جائز ہے؟ لیکن صدقات یقیناً دافع بلا ہیں. اللہ رب العزت کے غضب میں جو ہے وہ کمی اور اللہ رب العزت کی جو ہے وہ رضا کا سبب ہے.
لیکن یہ انٹینشن بالکل بے معنی ہے، لایانی ہے، باطل ہے، اس لیے کہ جو ہے وہ جب اس میں کوئی بلاؤں کا تصور ہی نہیں ہے تو پھر یہ نیت کرنا کیسا، بے معنی بات ہے یہ. مطلب ویسے ہی کر لیں، ویسے ہی صدقات کریں، اللہ کی رضا کے لیے صدقات کریں. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک اور میرا یہاں پہ سوال آ جاتا ہے. ویسے تو ماشاء اللہ آپ نے بڑی اصلاح فرمائی، لیکن اگر تو اللہ کرے ہمارے ویورز جو ہمارے فرینڈز یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ان کی بھی اصلاح ہو جائے، ان کے گھر میں جو لیڈیز دیکھ رہی ہیں خواتین ویورز ہیں ان کی بھی اصلاح ہو جائے، لیکن پھر بھی ہماری اصلاح ہونے کے بعد انہوں نے کیا کرا کہ اس دفعہ جو ان کی روٹینز ہوتی تھیں، جو ریچولز وغیرہ وہ کرتے تھے سفر میں، وہ نہیں کریں، اور خدا نہ خواستہ کسی بھی سبب ان پہ آزمائش آ جاتی ہے. اب وہ اس سے ریلیٹ کریں، دیکھا یہ ماجد ود مفتی شو دیکھ لیا تھا، مفتی صاحب نے فرما دیا تھا کچھ نہیں ہوتا، دیکھو پریشانی آ گئی، اور اسی وجہ سے آئی ہم نے یہ جو ہے آرٹک گولیاں نہیں بنائی تھی، کالے چنوں پہ نیاز نہیں دلوائی تھی، فلاں اس طرح کی نہیں کرتا. تو ایسے بندوں کو کیسے سمجھایا جائے جن کے ایسے بلیوز ہوں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہمیں قرآن و حدیث کے مضامین سے معلوم ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اذا تطیرتم فامضوا، کہ اگر کسی چیز کے بارے میں بدگمانی ہو تو وہ کام کر جاؤ، اس کام سے رکو نہیں. یعنی بدگمانی کی وجہ سے یہ سوچ کر کہ یار میں اگر ماہ سفر میں اپنا کاروبار شروع کروں گا تو میرا کاروبار نہیں چل سکے گا، تو اس کو آپ درگزر کریں اور اس سے آگے نکلیں. یعنی یہ جو ایک ذہنی بیماری ہے نا، یہ اصل میں ایک ذہنی بیماری بن جاتی ہے، انسان ذہنی مریض ہو جاتا ہے. تو اس ذہنی مرض سے باہر نکلیں اور جو ہے وہ اپنا کام شروع کریں، رکیں نہیں، ٹھہرے نہیں، واپس نہ جائیں بلکہ آگے بڑھیں، اپنا کام شروع کر دیں. تو پہلا تو اسٹیپ یہ ہونا چاہیے، اور انسان کا جو ہے مسلمان کا ایک بلیو اور ایک لیول یہ ہونا چاہیے. اچھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ بدشگونیاں ہو ہی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت توکل کرنے والوں کو توکل کی برکت سے اس سے بچا لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو توکل ایک ایسی چیز ہے، اللہ کی ذات پہ توکل رکھا جائے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ہم جو ہے وہ جب تقدیر کی بات کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ چاہے وہ خیر ہو یا اگر کسی قسم کی کوئی آزمائش آنی ہو تو وہ اللہ ہی کی جانب سے آئے گی، کسی مہینے کی وجہ سے، کسی دن کی وجہ سے نہیں آئے گی. اگر کوئی آزمائش آنی ہے تو وہ آ ہی جائے گی، اگر جو ہے وہ خیر ہے تو وہ مل ہی جائے گی. تو انسان اپنے کاموں سے نہ رکے، اپنے کام کرتے چلا جائے، اللہ پہ بھروسہ رکھ کے کرتے چلے، انشاءاللہ خیر ہی ہوگی جو بھی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ حضرت میرا ایک سوال یہاں پر بھی آتا ہے، اسی مہینے میں جو یہ 10 بیبیوں کی کہانی، جناب سیدہ کی کہانی مشہور ہے ہماری خاص طور پہ، پھر وہ کہ خواتین میں ہی مشہور ہے اس طرح کی چیزیں کہ وہ خواتین کو اکٹھا کرا کے اہتمام کرتی ہیں اس محفل کا. تو یہ جو کہانی اس طرح کی رائج ہو گئی ہیں ہماری خواتین میں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیں، بالکل من گھڑت کہانیاں ہیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. جیسے اس میں کچھ باتیں اس طرح کی ہیں کہ کوئی عورت بہت پریشان تھی، اس کا شوہر چلا گیا تھا کہیں کام کے سلسلے میں، اس نے خواب میں دیکھا حضرت فاطمہ کی زیارت ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہر جمعرات کو 10 بیویوں کی کہانی سنا کرو. تو وہ کون سی 10 بیویوں کی کہانی تھی؟ حضرت فاطمہ نے کیا یہ بتایا تھا وہ کون سی 10 بیویوں کی کہانی ہے؟ بالکل. تو عجیب من گھڑت قسم کی باتیں اس کے اندر ہیں. اسی طرح جو ہے وہ ایک یہودی کے ساتھ حضرت فاطمہ جو ہے وہ چلی گئی. ہم تصور نہیں کر سکتے کہ جن کے ناخن پر، جن کے سر پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑتی ہو، وہ کسی غیر محرم کے ساتھ جو ہے وہ نبی کی صاحبزادی تنہائی میں چلی جائیں گی. تو عجیب من گھڑت اس کے اندر باتیں ہیں. بالکل آپ 10 بیویوں کی کہانیاں سنیں، لیکن وہ 10 بیویوں کا آپ انتخاب کریں، آپ امہات المومنین میں سے انتخاب کریں. آپ حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت سنیں پڑھیں، آپ جو ہے وہ صحابیات کی سیرت سنیں پڑھیں، آپ جو ہے وہ صالحات کی حضرت رابعہ بصریہ کی سیرت پڑھیں سنیں، تاکہ اس سے ہمیں کچھ حاصل بھی ہو اور عمل کی کچھ ترغیب بھی ہو. یہاں تو الٹا گستاخی والا پہلو جو آپ نے بتایا کہ یقیناً بالکل تو گستاخی والا پہلو نکل رہا ہے. آپ تو اچھی، آپ کی نیت کچھ اور ہوگی، لیکن گستاخی کا پہلو یہاں پر آ رہا ہے. ایسا ہی ہے، نادانی میں ہم بہت کچھ ایسا کر جاتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ ہم بے ادبی کے کسی پہلو میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے حضرت. یہاں پر ماشاء اللہ بہت سی ایسی چیزیں، یہاں پر میرے پاس سوال جو تھے وہ ختم ہو گئے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو ہمارے علم میں نہیں تھیں، بہت سی نئی چیزیں پتہ لگیں، اصلاح ہوئی ہماری. یقین مطلب امید کرتے ہیں ہمارے ویورز جو ہیں، فرینڈز جو ہیں، ان کو بھی بہت سی ایسی باتیں پتہ لگی ہوں گی کہ جو کہ ان کے علم میں نہیں تھیں. بس یہاں پر یہی کہنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمایا، آپ نے اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا، اور اس طرح بس ہمارے حق میں بھی دعا کرتے رہا کریں، انشاءاللہ یہ چلتا رہے. اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ویورز، ان کی بھی اصلاح ہمارے اس شو کے ذریعے ہوتے رہے. آپ کے شو کا بہت بہت شکریہ ٹائم کا.